اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، میرے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مدینہ اور ایک عورت کو اس کا خاوند پابند کر گیا کہ میں جہاد پر جا رہا ہوں اور تم میرے پیچھے سے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ وہ صحابی یہ اپنی بیوی کو پابند کر گیا اور صرف 4 گلیاں چھوڑ کے اس عورت کا باپ رہتا ہے۔ پیغام آیا کہ تیرا باپ بیمار ہے۔ میرے عزیزوں، جو بیٹیوں کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے، کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کوئی ناپ سکے، کوئی ترازو نہیں بیٹیوں کی محبت کا جو اپنے وہ باپ سے کرتے ہیں کہ کوئی اس کو تول سکے۔ جب بیٹیاں اپنے باپ کے سینے پہ چڑھتی ہیں تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری رحمتیں انڈیل دی ہے، سارا کرم ساری رحمت اللہ کی آ گئی ہے اور بیٹیوں کو دیکھ کر ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، بیٹی ایک ایسا رشتہ ہے، باپ جڑا رہتا ہے اپنی بیٹی سے۔ بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ بیمار ہے۔ بیٹی کہنے لگی میں نہیں جاتی، میرا خاوند مجھے پابند کر گیا ہے، اور کہنے لگی کہ مجھے خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے میرے شوہر، کہ میں ان سے اجازت طلب کروں۔ اور وہ کہنے لگی کہ آقا کریم تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آئے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجازت پر فرمایا اس سے کہو وہ خاوند کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ دیکھیں، باپ بیمار ہے لیکن کیا فرمایا میرے آقا نے کہ اگر وہ خاوند کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ چند دنوں کے بعد پھر پیغام ملا کہ باپ بہت بیمار ہے۔ پھر اس نے پیغام بھجوایا آقا کریم کے دربار میں، جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اپنے خاوند کی اطاعت کرو گی تو اللہ بہتر جزا دے گا۔ چند دن مزید گزرے، پھر اس بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ انتقال کر چکا ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں بیٹی نے پیغام بھجوایا کہ میرے آقا میں کیا کروں، میرا باپ انتقال کر گیا ہے، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، کیا حکم ہے میرے لیے؟ مدینے کے تاجدار کے پھر وہی جملے کہ اگر تو خاوند کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتر جزا دے گا۔ میرے عزیزوں، یہ ہے میرے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی عورتیں اور بیٹیاں۔ دیکھو کہ شوہر کی اطاعت کس کو کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ باپ انتقال کر گیا، دفن ہو گیا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا پتہ کرو وہ گئی ہے یا نہیں گئی۔ صحابہ لوٹے اور جو دیکھا وہ فرمایا اور کہنے لگے آقا کریم سے قربان جائیں آپ کے فرمان پر، آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ عورتیں اگرچہ کمزور ہوتی ہیں، حضور آپ کی سنت کے لیے استقامت کا پہاڑ بن گئی ہے، حضور وہ نہیں گئی۔ تو میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کرنی شروع کر دی تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ آج اس عورت کے مقدر جاگ گئے۔ چند آنسو میرے آقا کے گرے اور پھر چہرے پر ہاتھ پھیر کر فرمایا جاؤ اس عورت کو جا کر خوشخبری دے دو، تو نے اپنے خاوند کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے تجھے بھی بخش دیا اور تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے، تو نے خاوند کی اطاعت کی تو بھی بخشی گئی۔ اور میرے بھائیو، یہ تو ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اور ایک اور حدیث میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک عورت کے پاؤں اس کے گلے سے لپٹے ہوں گے، یعنی کہ اس کے پیروں کو اس کے گلے سے باندھ دیا جائے گا۔ یہ کون عورت ہے؟
تو اللہ کریم فرمائے گا یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلا کرتی تھی۔ میرے آقا کریم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے گئے اور صرف شادی کا تیسرا دن تھا۔ میرے آقا نے آزمانے کے لیے اپنی بیٹی سے کہا فاطمہ چلے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہاتھ باندھ دیے اور کہنے لگی آپ باپ بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، میری جرت نہیں کہ میں انکار کر سکوں، لیکن میرے والد محترم آپ کی زبان سے ہی سنا ہے شوہر کے بغیر اجازت گھر سے باہر نہیں نکلنا، اگر آپ اجازت دیں تو علی کا انتظار کر لوں۔ سبحان اللہ، عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی نے جب کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو انتظار کر لوں، تو آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ آقا کریم نیچے کچی زمین پر بیٹھ کے ٹیک لگا کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر سے تشریف لائے اور حضور کو بیٹھے دیکھا تو حضرت علی سے میرے مصطفیٰ کریم نے پوچھا، علی سے اللہ کے محبوب نے پوچھا، علی اگر تو اجازت دے تو اپنی بیٹی کو لے جاؤں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئے اور کہنے لگے حضرت علی کی جتنی بھی عزت ہے صرف آپ کے قدموں کی نسبت سے ہے، حضور میں اجازت دوں؟ تو آپ نے فرمایا فاطمہ کو میں نے سکھایا ہے، اور فاطمہ کہتی ہے کہ جب تک علی نہیں آئیں گے میں نہیں جاؤں گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کیجئے گا اللہ فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے قیامت میں بھی بہتر صلہ عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، بیٹیوں اور بہنوں، یہ اب جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ آپ نے دل کے کانوں سے سننا ہے کہ میرے آقا کریم تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ آقا کریم کے دربار میں آئی اور رنگ اڑا ہوا ہے اور آنکھیں رو رو کے تھکی ہوئی ہے۔ میرے آقا کی شہزادی در رسول پہ آئی اور آ کر حضور کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں بڑی الجھن میں پھنس گئی تھی، یا رسول اللہ آج میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں اور علی باتیں کر رہے تھے اور باتیں کرتے کرتے بات بڑھنے لگی، حضور مجھ سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا، علی ناراض ہو گئے، مجھ سے بات ہو گئی اور وہ کہنے لگی کہ علی ناراض ہو گئے۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے 70 چکر لگائے علی کے کمرے میں۔ میری یہ بیٹیوں اور بہنوں، خاوند کی اطاعت میں تمہاری جنت ہے اور خاوند کی نافرمانی میں تمہاری جہنم ہے۔ اور فرمانے لگیں پھر کہ میں نے علی کو راضی کیا اور کہنے لگی کہ حضور علی راضی ہوئے ہیں تو میں خبر دینے حاضر ہوئی ہوں۔ تو دیکھیں اس سے زیادہ بڑی بات اور کوئی نہیں مل سکتی۔ دل کے کان کھولنا۔ اب میرے آقا نے فرمایا فاطمہ، میرے عزیز یہ وہ فاطمہ ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ وہ فاطمہ ہے کہ اگر جن کا دوپٹہ ذرا سرک جائے تو سورج منہ چھپا کے نکل جاتا ہے، یہ وہ فاطمہ ہے کہ صبح قیامت آواز آئے گی نبیو ولیو غوثو کتبو ابدالو، گردنیں جھکا لو اور نظروں کو بند کر لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا فاطمہ تو نے اچھا کیا، علی کو راضی کر لیا، اگر علی تجھ سے ناراض رہتے اور تیرا انتقال ہو جاتا تو میرے آقا نے فرمایا میں تمہارا جنازہ نہیں پڑھتا۔ میرے عزیز اس سے بڑی بات کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا فکر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا جس کا خاوند اس سے راضی ہوتا ہے اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم نے فرمایا اپنی بیٹی سے فاطمہ یاد رکھ، کوئی عورت اتنی نمازیں پڑھے
جتنی عیسیٰ کی والدہ مریم نے پڑھی تھی، اور اتنا قرآن پڑھے جتنا جناب مریم نے پڑھا تھا، لیکن اگر وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرے تو فرمایا کہ اللہ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کی ریاضتوں کو قبول نہیں کرے گا، اس کی تلاوتیں قبول نہیں کرے گا۔ قبول تب کرے گا جب وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے گی، قبول تب کرے گا جب وہ اپنے شوہر کو راضی کرے گی۔ تو میرے عزیز بیٹیوں بہنوں، یہ میں نے آپ کو وہ چند واقعات بیان کیے ہیں جو ہماری تاریخ کا حصہ ہیں اور حدیث میں ہے۔ تو جو بچیاں اپنے شوہروں سے ناراض ہیں تو اللہ کے لیے وہ اپنے شوہروں کو راضی کر لیں۔ اگر اپنے شوہروں کو راضی کریں گی تو اللہ بھی ان سے راضی ہوگا، اور دنیا بھی ملے گی اور جنت بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب بیویوں اور شوہروں کے دلوں میں زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل پر اثر انداز ہو جائے، اس کی اور اس کے ساتھ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔